نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. احباب گرامی سامعین و سامعات، اہل اسلام کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ اور تہوار جسے عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ کا وہ کرم، وہ فضل، وہ عنایت، وہ رحمت ہے کہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے قیام، صیام، اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندیوں کے ساتھ یہ دن نصیب ہوتا ہے. میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی سے باہر کھلے میدان کے اندر عید کو ادا کرنا مسنون بنایا اور امت مسلمہ نے اس سے اپنا فیض پایا ہے. اگر جگہ کا مسئلہ نہ ہو تو عید کھلے میدان میں ہی مسنون ہے، اور اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ انسان ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے واپسی ہو. چاند دیکھنے سے لے کر کے تکبیرات کا سلسلہ ایام عید میں جاری و ساری رہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ زمین کے اوپر اللہ کی کبریائی کو بیان کرے. یاد رہے کہ ہمارے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجگی نہیں ہے، وہ ان کے بغیر بھی بڑا ہے اگر کوئی تکبیر نہ کہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، لحاف لیا ہوا تھا، چادر میں موجود تھے. اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر اتاری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پیارے محبوب اٹھیے، دثار اتاریے اور اپنے رب کو بڑا کر کے دکھائیے. رب بڑا ہے، لیکن جب اس کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کی مثال اعلیٰ ہے، لیکن ہمیں کوئی اگر عہدے کے اعتبار سے کوئی بتائے کہ ان صاحب کا یہ عہدہ ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے بتانے سے عہدہ بڑا نہیں ہو جاتا.
تو اپنی عادت بنائیں کہ آپ اللہ اکبر کو، تکبیرات کو، تحلیلات کو، تمجیدات کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کے اوپر رکھا کریں، اور بالخصوص ایام عید میں اللہ اکبر اس انداز میں پڑھ لیں جیسے بچوں نے پڑھا، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، کسی بھی شکل میں تکبیر جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس میں کنجوسی یا شرم کا عنصر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے، اور خطبے میں جو میں نے عربی میں پڑھا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ہر موقع پہ ملاقات میں نصیحت کرتے تھے۔ جیسے ہم کہیں بھی بیٹھیں تو پانی چائے ضروری سمجھتے ہیں، باقی چیزیں ہوں یا نہ ہوں۔ یہ خطبہ وہ خطبہ ہے جو آپ نے نکاح میں بھی پڑھا، ہر جمعے میں پڑھا، اور جو یہ میں نے 2 صورتیں پڑھی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان کو جمعے میں بھی پڑھتے تھے، عیدین میں بھی پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے اوپر تفصیلی کبھی بات کریں گے کہ ان 2 صورتوں کو باقی صورتوں میں سے زیادہ کیوں پسند کیا گیا۔ آج کی ہماری ملاقات انتہائی اختصار کے ساتھ ان لفظوں پہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، امتیوں کو مدینہ منورہ میں یا جہاں بھی یہ عید پڑھی گئی وہاں پہ آپ نے یہ خطبہ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں جو پہلا لفظ کہا ہے ان الحمد للہ، کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہیں، لہٰذا تعریفیں بھی صرف اور صرف اللہ کے نام رجسٹرڈ ہیں۔ یہ للہ جو ہے لام عربی کے اندر ہمارے ہاں گرامر میں یہ سادے لفظوں میں سمجھیے کہ رجسٹریشن کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے نام رجسٹرڈ ہیں۔ وقتی طور پہ اگر کسی کی تعریف ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اسے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا ہے۔ مثلا ہمارے والدین بڑے کریم ہیں تو ان کی تو تعریف ہو رہی ہے، لیکن تعریف کیسے ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے والد کو شفقت دی ہے، ماں کو ممتا بخشی ہے۔ اللہ میرے استاذ بہت اچھے ہیں، تعریف تیرے لیے کہ تو نے انہیں اچھا بنایا ہے۔ اللہ میرے بہن بھائی، میری اولاد، میری عزت، میرے آبرو، میرے دوست، یار احباب، اللہ بہت زبردست ہیں، تیری تعریف ہے، الحمدللہ تیری تعریف کہ تو نے انہیں اچھا بنایا۔ حتیٰ کہ وقت کے نبی کو آپ نے تاج رسالت دیا ہے، اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ان کو یہ عطا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی کثرت کے ساتھ تعریفیں بیان کرتے تھے۔ اور اس میں جو نکتہ ہے وہ سمجھ لیجئے، دنیا میں شکوہ زیادہ چلتا ہے، اور اللہ کے شکوہ کرنے والے شعراء، نثر لکھنے والے ہر میدان میں بندہ ہے۔ اللہ کا شکوہ نہیں بنتا، رب کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اور یاد رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بن جاؤ میں تمہیں اور نوازوں گا۔ اللہ کی تعریف اور شکریہ اور بندوں کے بھی شکوے جو کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر یہ شکر میں بدل جائیں تو گھر کا ماحول بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو نکاح میں جوڑ لیں تو میاں بیوی کے معاملات میں اگر شکووں کی بجائے شکر بڑھ جائے تو اللہ خیر کا پہلو کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ ہر خطبے میں، کوئی بھی ضرورت کے تحت آپ نے خطبہ دیا تو یہ جملے بولیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ دوسری چیز، دنیا کے راستے اکیلے نہیں گزرتے، انسان بیسیکلی ایک جوائنٹ فیملی میں رہنے والا انسان ہے، اکیلا اس کا گزارا نہیں ہوتا، یہ گروہ میں، گروپ میں، افراد میں، اجتماع میں، اکٹھ میں رہتا ہے، اکیلے اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور اگر اکیلا رہنا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، سوسائٹی کو چھوڑ کے، فیملی کو چھوڑ کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے بھی کوئی جنگلوں میں، بنوں میں، دور کناروں پہ، صحراؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھنا چاہے تو میرے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں وقت گزارا ہے، 12 حجرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں، اور ہر حجرہ جو ہے آباد تھا، سورۃ الحجرات اتری ہے۔
آپ نے دنیا بھی دیکھی، جنگیں بھی لڑی، غزوات میں بھی گئے، عبادات بھی کی اور اپنے اہل خانہ میں بھی رہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان الگ تھلگ ہو کر کے جی لے، مزہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ، تو جہاں دوسروں کے ساتھ رہنا ہے تو وہاں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیے اور بندوں کا تعاون کرتے رہیے، آپ کا ماحول بہترین ہوگا۔ اور اصل عید ہی یہ ہے، اصل عید اور خوشی اللہ سے مدد مانگنا اور بندوں کا تعاون کرنا۔ اور تیسرا نقطہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں سکھاتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ، انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی فرشتہ نہیں یہاں، کوئی مرد فرشتہ نہیں، کوئی عورت حور نہیں، غلطیوں سے ہم جو ہیں وہ تعبیر ہیں۔ تو جب غلطیاں ہیں تو پھر کیوں نہ کیا جائے کہ غلطی کی اللہ سے معافی مانگ لی جائے اور بندوں سے ایکسکیوز کر لیا جائے۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اللہ سے استغفار۔ اور یہ استغفار وہ چیز ہے کہ جو بندے کے مال میں، دولت میں، شان میں، شوکت میں، آل میں، اولاد میں، رزق میں، باغات میں، فصلوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ سے استغفار۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ یا 100 سے بھی بڑھ کے آپ ایک دن میں اللہ سے استغفار کرتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے۔ 3 چیزیں، اور اس کے بعد بڑا ہی کمال جملہ بولا گیا، اور وہ جملہ ذہن میں رکھنے والا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ کوئی نفس ایسا نہیں کہ جس میں شرارت نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ شرارت نہیں کرتا تو فکر کیجئے کہیں مست نہ ہو، سائی نہ ہو، شرارت رکھی ہے۔ اور ہندی میں اس وجود کو کہتے بھی شریری ہیں، جو انسان کو مختلف چیزیں سجاتا رہتا ہے، یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے۔ اللہ نے انسان کے اندر خمیر میں جو 4 چیزیں رکھی، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان میں دوہرا رول ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو ہم نے خیر کو بڑھانا ہے میکسیمم، اور جو شر ہے اسے دبانا ہے، منیمم کرنا ہے۔ اور یہ جب ہو جائے گا تو پھر آپ کا نفس اگر غلطی کر بھی بیٹھے، یا میرا نفس، تو مجھے اندر اندر ملامت ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، کہ جو بندے کو کہے کہ یار تو نے اچھا نہیں کیا، زیادتی کی ہے، اندر ہی سے کال آئے اور آواز آئے، اور پھر بندہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے، تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس کو آواز ملتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آ جائیں، آپ کا آوازہ آپ کو مل رہا ہے، رب نے بلا لیا ہے، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کے اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں۔ آپ رب سے راضی رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ کرے یہ ایسے ہمارے یہ جو 3 پوائنٹس ہیں نفس کے، شرارت سے، ملامت میں جسے ضمیر کہتے ہیں، اور پھر نفس مطمئنہ جسے دین کہتے ہیں، یہ چیز میسر ہو جائے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یہ جملہ اندر سے بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جو کرو گے نا وہ بھرنا پڑے گا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، عمل کا رد عمل ہے۔ اللہ ہم سے کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھایا جائے کہ جس کے نتیجے دنیا میں برے بھگتنے پڑے۔ بہت ہی محتاط چیز، اور یہ ہوتا ہے ہمیں بڑی ساری چیزوں کے نتائج ملتے ہیں، لیکن ہم اس وقت تسلیم نہیں کرتے۔ السعید من وعظ بغیرہ، عقل مند اور خوش بخت وہ بندہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو دیکھ کر کے عبرت پکڑ لے، مگر ہم نے عبرتیں نہیں پکڑی، جنازے اٹھے ہیں، لوگ گئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی بات کہتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جسے اللہ رہنمائی عطا کر دیں، ساری دنیا بھی مل کے گمراہ کرنا چاہے، اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ میں صرف ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور حضرت سلمان فارسی 19 جگہ بکے تھے، فارس سے لے کے موجودہ ایران سے مدینہ پہنچنے تلک۔ بڑی بڑی دنیا نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہ کر وہ کر ایسے کر، لیکن اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا تھا، لڑ لگا دیا، اور جناب بلال بھی۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
اور جس کے فیصلے اس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، حرکات و سکنات کی وجہ سے اللہ فیصلہ دے دیں کہ اس کو پھر اب صحیح نہیں ہونے دینا، تو پھر وہ ہو بھی نہیں پاتا، ساری دنیا ٹل لگا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کانوں میں نصیحت ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیوی کو بلا رہے ہیں، لوط علیہ السلام بیوی کو کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام باپ کو کہہ رہے ہیں، حضور اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، لیکن بات نہیں بن رہی، تو فیصلے اللہ کے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، خطبہ عید ہے، خطبہ نکاح ہے، خطبہ جمعہ ہے، خطبہ حج ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ اعتراض آتا ہے کہ جب رب نے فیصلہ کر لیا گمراہ کرنے کا تو میرا کیا قصور ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نے ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، فرشتے فلی ریموٹ کنٹرول ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے جو اللہ چاہتے ہیں اس کے علاوہ۔ شیطان فری ہینڈ ہے، آپ کو اور مجھے اچھا برا بتا دیا گیا ہے کہ یہ کرنٹ ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو جھٹکا پڑ سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تیز رفتاری بتا دی گئی کہ باعث نقصان ہے، ون ویلنگ بچہ کر رہا ہے، والدین کہتے ہیں نہیں، باز آتا تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اسے، والدین نے تو نہیں چاہا تھا، دو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں وجنا ہی وجنا ہے، ٹھک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بتایا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ یہیں پہ سمجھ لیتا کہ اللہ کے اوپر شک مٹ جائے۔ ہم بور کرواتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، پمپ لگواتے ہیں، پمپ بھی لگوایا، بور بھی کروایا، پانی نکل آیا، بسم اللہ، کوئی کچھ نہیں کہتا، چلتا رہتا ہے سالہ سال۔ اگر نہ پانی نکلے تو ہم بار بار کوشش کرتے ہیں، وہ مستری مکینک پھر آتا ہے، نکالتا ہے، صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ پانی نکل آئے، نہ نکلے تو کیا کرتے ہیں، بور نکال لیا جاتا ہے، پائپ نکال لیے جاتے ہیں، مٹیریل اندر نہیں رہنے دیا جاتا، اور کیے ہوئے سوراخ کو، کی ہوئی محنت کو بوری، کپڑا یا کوئی چیز دے کے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کانوں کے سوراخ، یہ دل کے سوراخ، یہ آنکھوں کے کٹ، اگر یہ کام نہ کریں اور اللہ کو سمجھ نہ پائیں، ہدایت نہ لیں، تو پھر انہیں بھی سیل کر دیا جاتا ہے، جیسے غلط دکانیں سیل کر دی جاتی، غیر قانونی چیزیں۔ تو اللہ کا قصور نہیں ہے، بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھتے تھے آل عمران کی، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ کہا تب تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو۔ جو اللہ مجھے تو موت کا پتہ نہیں، تو پھر معنی یہ ہے کہ ہر وقت مومن بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا، موت کسی بھی وقت آ جائے آپ ریڈی ہوں، آپ ریڈی ہوں۔ دوسری آیت جو آپ پڑھتے تھے، یا ایھا الناس، انسانوں بندے بن جاؤ۔ دیکھیے عید کے دن آپ یہ سبق پڑھاتے تھے، عید کے دن تو بندہ نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے بڑا ایک مائنڈ بنا کے نیکی کا، خیر کا آیا ہوتا ہے، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن شیطان روتا چیختا پیٹتا ہے کہ ان بندوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن معذرت کروں گا، ہم کچھ بچے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، وگرنہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو شرابیں پی جاتی ہیں شاید عید الفطر کے دن ہوتی ہیں۔ یہ رپورٹ لکھی ہے، دوسروں نے لکھی ہے، ہم نے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیو ایئر نائٹ پہ لیتے ہیں اور مسلمان عید الفطر پہ۔ اور سب سے زیادہ ہمارے ہاں جب فلم کا رواج تھا تو فلم کا افتتاح جو ہوتا تھا وہ عید الفطر کے دن سے لکھا ہوتا تھا جملہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو ہم نے مہینہ بھر محنت کی ہے، جو سال بھر محنت کی ہے، وہ اس ایک دن کے اندر ہم گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس بندے کو دانا نہیں کہتے کہ جو مہینہ بھر کمائے اور ایک دن میں اپنی کمائی اجاڑ دے اور اسے بیلنس نہ کر سکے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو جو تمہاری مشکلوں کا پروردگار ہے، جس نے تمہیں پالا ہے، مشکل مراحل سے نکالا ہے، روٹی رزق دیتا ہے۔ اس میں بڑا واضح جملہ ہے کہ ضرورتوں پہ گھر کبھی نہ لڑنا، ضرورت تو رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات کے پیچھے مت بھاگنا، اکثر لڑائیاں خواہشات پہ ہوتی ہیں۔ عید کا دن ہے، نکاح کا موقع ہے، جمعے کا دن ہے، سبق یہی پڑھایا جا رہا ہے۔ من نفس واحدہ، نفس عربی میں کہتے ہیں جان کو، اور واحدہ گنتی ہے، ایک جان۔
مرد اور عورت یکجان بن کے رہے تو زندگی زبردست، گھر زبردست، سوسائٹی زبردست. اور یہ واحد رشتہ ہے جسے قرآن نے 1460 سال قبل جان کہا تھا، اور اللہ نے یہ لفظ بولا ہے پہلے جوڑے پہ، جناب آدم اور سیدہ حوا پہ، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. لیکن حیران ہوں میں اپنے ادب پہ، اردو ادب، انگلش ادب پہ، پنجابی ادب، جتنی بھی زبانوں کے آداب ہیں، میں نے آپ نے بھی پڑھے ہیں، جانتے ہیں. ہم ابو جان، تایا جان، دادا جان، دادی جان، اماں جان، نانی جان، سب کے ساتھ جان لگاتے ہیں سوائے بیوی جان کے. کوئی پختونخوا کی طرف ایسا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ بیگم جان بول لیتے ہوں، لیکن ہم نے اس رشتے کا لفظ ہی اٹھا دیا جسے رب نے جان کہا تھا، یک جان. جو بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں، وہی توڑنے کے لیے سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں. تو تم نے ہاتھ نہیں چھوڑنا، ساتھ نہیں چھوڑنا. وہاں کیا کہا؟ مر کے ساتھ چھوٹے تو الگ بات ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہاں کیا کہا؟ نہ ساتھ چھوٹے نہ ہاتھ چھوٹے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اللہ نے انسان کے یونٹ کو اور گھر کو بنانے کے لیے، اچھا عید پہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا گھر، تمہارا ابتدائی جو یونٹ ہے نا، اس کا سربراہ مرد ہے. اور اللہ نے سب سے پہلے انسانوں میں سے جس کو بنایا ہے مرد کو، اور مرد کا پہلا روپ شوہر تھا. جس سوسائٹی میں مرد کو ڈی ویلیو کر دیا جائے اور شوہر کو کمزور کر دیا جائے، وہ اگلے کسی بھی رشتے کے اندر عزت نہیں پا سکتا. یاد رکھیے گا، کیونکہ پہلا سٹیپ ہے. جس سیڑھی کا پہلا سٹیپ نہیں ہوتا وہ اوپر کیسے مضبوط ہو سکتی ہے جس کی بیس ہی نہیں ہے. مرد بیس ہے خاندانی نظام کا، سوسائٹی کا، اور شوہر کے روپ میں یہ اس کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. دوسرے نمبر پہ عورت ہے، اور عورت کا پہلا روپ بیوی ہے، اماں نہیں. مرد کا پہلا روپ ابا نہیں. عید پہ بتایا جا رہا ہے. خطبہ جمعہ میں میرے محبوب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ جملے یاد کر لو، اصول اپنا لو. اگر جنت کا مین گیٹ، جس گھر کا مین گیٹ نہیں ہوتا اس کے اندر کے حالات بھی صحیح نہیں ہوتے. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. جو گھر بن رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بھی مین گیٹ نہیں لگا ہوتا تو سامان اٹھا لیے جاتے ہیں. شوہر کو کمزور مت کرو. فلموں نے، ڈراموں نے، سیریلز نے، ہر چیز نے، تحریروں نے، ڈائجسٹوں نے، کہانیوں نے اسی کو کمزور کیا ہے جو محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، جو مخلص ہو کے اللہ والی صفات کے ساتھ بچوں کو، آل کو، اولاد کو پالنے والا ہے، اسی کو کسی نہ کسی شکل میں کمزور کیا جاتا ہے. اور جوڑے میں پہلے نمبر پہ اللہ نے جو دوسری ویلیو دی ہے وہ عورت کو بیوی کے روپ میں دی ہے، اماں نہیں. اگر بیوی بنے بغیر اماں بن جائے تو اسے عزت نہیں ملتی. اماں اگلا سٹیپ ہے، جب اولاد ملے گی تو پھر دیکھیں گے. لہٰذا بیوی کو گھر میں معزز کر دو. اگر ایک فیکٹری سے الگ یونٹ لگانا ہو تو وہ پوری فیکٹری کا ملبہ اس یونٹ پہ نہیں ڈال دیتے. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام عزت دیتا ہے مگر سپیس بھی دیتا ہے. کیا آپ گیئر لگا سکتے ہیں؟ جو مینول گاڑیاں ہیں، اگر اس جگہ پہ بوری رکھ دی جائے تو اس کو اگر اتنی جگہ نہیں ملے گی، خلا نہیں ملے گی، نہیں چلے گا. سٹیئرنگ گھومنے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی جگہ فارغ ہو. اس لیے انسان کو سروائیو کرنے کے لیے، نئے یونٹ کے لیے، نئے گھر کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر اس کے بعد جو ہے جب اولاد ہوگی، اگلا سٹیپ ہوگا کہ پھر شوہر کے بعد بیوی ہے. یہ جوڑا جہاں رب نے رکھا نا اسے جنت کہتے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. جنت وہ نہیں ہے کہ جو ہم خیالوں میں سوچتے ہیں. جنت وہ تھی جہاں پہلے جوڑے کو رکھا گیا. دنیا میں وہ جنت نما جگہ ہے، بھلے جھونپڑی کیوں نہیں، جہاں میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، ناز و نعم صدا نہیں ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا. اس کے بعد بیٹی ہے، پھر بھائی آئے گا، بہن بن جائے گی، اور وہ جو بیوی تھی وہ ماں بن گئی. اضافی پروٹوکولز مل گئے، بونس مل گیا، اور خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات اور دے دیے. یہ سبق ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ عیدوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں ہمارے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر آگے چل کے دوسرے تیسرے رشتے آتے ہیں.
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، بھئی رحم کے رشتوں سے ڈرتے رہیے گا۔ یہ شاید میں ذکر کر چکا خطبات جمعہ میں کہ ہمارے 190 رحم کے رشتے ہیں، ابو کی طرف سے 30 ددیالی، 30 ننیالی، 30 سسرالی، 90۔ اماں کی طرف سے 30 ددیالی، 30 ننیالی، 30 سسرالی، 180۔ میں اور میری بیوی 182، بیٹا بہو پوتے پوتیاں 4، یہ 186۔ جہاں بیٹی ہے وہاں داماد ہے، تو نواسے اور نواسیاں بھی ہیں 4، یہ 190 رحم کے رشتے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے ڈر کے رہنا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ رشتے کبھی نہ بنتے اگر تم رب کے نام سے سوال کر کے کسی سے رحم نہ لیتے اور پھر تمہارے آگے رشتے نہ چلتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، طاقت کے بل بوتے پہ زیادتی کر سکتے ہو، مرد کی چل جائے یا عورت کی چل جائے، لیکن اللہ کے ہڈن کیمرے تمہیں واچ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ہسٹری لکھی جا رہی ہے۔ یہ خطبہ عید ہے، اور آخری آیت آپ پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچ بولا کرو۔ بات محفل کی ہو، بات بزم کی ہو، بات مجلس کی ہو، بات حقائق کی ہو، بات کسی کے حق کی ہو۔ ہم حق چھیننے والی قوم ہے، ہماری تربیت یہ کی گئی ہے کہ حق چھیننا ہے، نہیں بھائی، فرض نبھانے ہیں۔ اسلام فرض کا کہتا ہے، میں اپنے فرض نبھا رہا ہوں، کوئی کیوں بولے گا؟ کیوں بولے گا؟ میرے ذمہ کام تھا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ جب میں نہیں کروں گا تو پھر مسئلہ بنے گا نا، پھر لوگ آئیں گے بھئی یہ کام نہیں ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، یا پل بننا چاہیے تھا، یہ راستہ کلیئر ہونا چاہیے تھا، اس بندے کو سیٹ پہ ہونا چاہیے تھا۔ مسئلے تو تب ہوتے ہیں۔ فرض سمجھ کے اپنی ڈیوٹیز کو نبھانا شروع کر دیں، حقوق آٹومیٹکلی لوگوں تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے، میرا بھی آ جائے گا، آپ کا بھی پہنچ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچ بولنا ہے، جتنی ریالٹی اتنی سنسنی پیدا نہیں۔ ہمارے میڈیا، اور میں اپنے میڈیا سے زیادہ کہوں گا انڈین میڈیا کو تھوڑا سا دیکھیں، یوں بول رہے ہوتے ہیں، عام سی خبر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سنسنی نہیں، جتنی حقیقت ہے اتنی۔ اس حوالے سے 3 طرح کے ہمارے کردار ہیں، اور تینوں کو یہاں روکا گیا۔ پہلا کردار، توجہ ہی نہیں کرنی، جو مرضی ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، اور کچھ لوگ ہیں معمولی سی بات ہے اسے بتنگڑ بنا دینا ہے، اور لب و لہجہ ایسا ہونا ہے کہ بندہ قتل و غارت تک چلا جاتا ہے۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک شاعر نے کہا تھا، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ ایک بندے نے جرم کیا ہی نہیں، جب آپ اس کو کہیں گے کہ آپ نے کیا ہے اور اس کے اوپر چڑھیں گے تو اسے تو تکلیف ہوگی۔ میرے بھائی، یہ ہوا کیوں ہے کہ کسی نے کر کے پردہ ڈالا ہے اور چھپایا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اگر میرے سے ایک جرم ہو گیا، میں سیدھا کہہ دوں بھائی میرے سے یہ ہوا ہے، تو باقی تو سارے بچ گئے نا آپ لوگ۔ اور اگر میں کہوں میں نہیں ہوا، جرم تو ہوا ہے، تو پھر انویسٹیگیشن ہوگی، نامعلوم لوگوں کے نام لکھے جائیں گے، کتنے ناحق پکڑے جائیں گے، اور جو ناحق پکڑے گئے ان کی سزا لوٹنی ہے سوسائٹی پہ، وبال لوٹنا ہے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ساس بہو کی کبھی جنگ نہ ہو۔ اگر بیوی کو پہلا سٹیٹس دے دیا جائے، ساس بھی سمجھے کہ میں بھی پہلے بیوی تھی تو آج ماں بنی ہوں، کبھی جنگ نہ ہو۔ میرے بھی یہی خواہش تھی۔ وہی بہو جو آج بیٹے کو الگ کرنا چاہ رہی ہے، جب خود ماں بنتی ہے تو بیٹوں کو کہتی ہے نہیں پت میں ماں دے نال رہی دا، تو پھر کیسے ہو؟ دوہرے معیار نہیں پورے ہوتے۔ میرے دادا ابو گھر میں یہ اگر بات کریں کہ بیٹا جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور اسی کے پوتے اور پوتیاں دیکھیں کہ ہماری ماں جب دل کرتا ہے پکڑ کر کے گھما کے پھینک دیتے ہیں، مارتے ہیں، تو دادی اماں کے تو قدموں میں جنت ہے، اور ہماری اماں جو ہے اس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں جہنم میں۔ کیا یہ عورت نہیں، یہ ماں نہیں، اس کے بچے نہیں؟ تو دوہرے معیار چلتے ہیں، اس وجہ سے گھروں میں عزتیں نہیں رہتی، لڑائی تو تکار سلسلے رہتے ہیں۔ اور آخری گزارش جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کمی بیشیاں ہیں، سچ بولو گے رب معاف کر دے گا۔ غلطی ہوئی یہ بہو سے، غصے میں تھی، جوان خون تھا، شوہر آیا اسے تو نہیں پتا۔ اب جس کا میڈیا کامیاب ہوتا ہے، ساس کا چڑھا تو وہ، اور اگر بہو کا چلا تو وہ عید گئی۔ جس کی زبان تیز ہے اس کی کھٹی کھائے گا۔
اب سارے سلیمان علیہ السلام تو نہیں ہوتے. 2 عورتیں آپ نے واقعہ سنا, باہر گئیں, بچے ان کے تھے, ایک کا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا, دوسری نے دوسرے کا پکڑا اور آ کر کے شور کرنے میری ہے, جس کا تھا وہ بھی رونے لگی. فیصلہ داؤد علیہ السلام تلک آیا تو کوئی حل نہیں کر رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابو جی مجھے دے دیں, میں کرتا ہوں. کہا تیرا ہے جی, اس سے پوچھا تیرا ہے, کہا جی. دونوں اس بات پہ جی دیکھ لو ابھی موقع ہے. نے کہا نہیں. کہا چھری لاؤ, درمیان میں سے چیر کے آدھا آدھا دے دیتے ہیں. جس کا نہیں تھا اس نے کہا مجھے فیصلہ منظور ہے, اور جس کا تھا اس نے کیا بولا, نہیں یہ دیکھو لی رہن دو, جیندہ ہوئے گا میں ویخ تلاں گی. سر جی پتہ چل جاتا ہے, بندہ باہر سے آیا. اب سارے نبی تو نہیں کہ نبوت جو ہے وہ اوپر سے وہی آئے کہ یوں کر لیجئے. اب بندہ لا علم ہے, اماں کی چڑھائی ہو گئی تو اماں لے گئی, نزلہ بیوی پہ گر گیا, اور اگر بیوی کی چڑھائی ہوگی تو اماں پہ نزلہ گر گیا. نہیں میرے بھائی, دونوں آپ فیصلہ کریں کہ سچ بولنا ہے. ماں سے ہوئی ہے تو کہہ دے بیٹا بوڑھی تھی, بی پی ہائی تھا, میرے سے کچھ زیادتی ہوگی, بیٹی کا قصور نہیں, تو بیٹا پریشان نہ ہونا, میری غلطی ہے, ماں ہوں تمہاری. تو اتنے بھی بچے ظالم نہیں کہ اماں کو دھکے دیتے پھریں گے. اور اگر بیوی کہہ دے کہ جوان خون ہوں, میرے گھر میں کچھ اور چلتا تھا یا کچھ اور ہے, میری زیادتی ہے, میں نے اماں سے زیادتی کی ہے, میں اماں سے بھی ایکسکیوز کرتی ہوں, اللہ سے بھی کرتی ہوں, آپ سے بھی, تو ماں بھی اتنی ظالم نہیں کہ بچوں کو نکال کے عید والے دن کوئی فطور کھڑا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. تو یہ خطبے میں پتہ نہیں لفظ لفظ موتی ہیں اور کمال سکھایا. بہرحال اس وقت ہم پوری دنیا کو حالت جنگ میں دیکھ رہے ہیں, اور اس جنگ کے سائے میں ہم عید پڑھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے, اگر موت کے وقت لمحات میں بھی اللہ نے جو خوشی دی ہے, خوشی کو خوشی سمجھ کے سیلیبریٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ بھی اللہ کی ہے. اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کی دی ہوئی خوشی جیسے اس کا دیا ہوا غم, دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو اپنی جگہ پہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادتیں ہوئی تھی 70 تو نمازیں نہیں چھوڑ دی تھی. نیکی کے کام نہیں چھوڑے جائیں گے, بھلائی اپنی جگہ رہے گی. ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے بھی, دعا بھی کرتے ہیں. یاد رہے کہ میں پھر ایک دفعہ یاد کروا دوں, عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, مردوں پہ جیسے عید فرض ہے ویسے ہی عورتوں پہ بھی ہے. ہم فرض اور واجب کے چکر میں آ کے ان کو گھر چھوڑ دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, ہم نے خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا, کہ انہیں نکالیے, یہ نہیں بھی نکلتی تو نکالیے, تیار کیجئے. اور ہمارے گھروں کے گھر بھرے پڑے. فرمایا حضور کپڑا نہیں, کہا چادر اڑا کے لے آؤ, ایک چادر میں 2 آ جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایام ہے, کہا کوئی بات نہیں آنے دو. نماز والی جگہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, جب دعا ہونے لگے گی تو دعا میں شریک ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ, میں نے کوئی اضافی چیزیں بیچ میں ایڈ نہیں کی, اور بڑے سارے موضوعات ہو سکتے تھے, لیکن اچھا لگتا ہے کہ جو باتیں حضور عید والے دن اپنے امتیوں سے کرتے تھے وہی باتیں, وہ والا انداز تو ہمارا نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ عربی ہے, وہ جامع ہے, لیکن تھوڑی ترجمانی کی کوشش کی ہے. اللہ میرے اور آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, میرا مالک ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں اور کرم کا معاملہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. الہ العالمین ہمارے پردے رکھ اللہ, تو ہماری مشکلوں کو تکلیفوں کو الہ العالمین ٹال دے. اللہ تیرے بندوں نے روزے رکھے ہیں, قیام کیے ہیں, اللہ سجود رکوع خشوع خضوع پیش کیے, اللہ جو ہمت تھی اس کے مطابق پیش کیا گیا ہے, مالک قبول فرما لے. اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری رحمت کہ تو نے ان مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے اوپر آج عید کا دن جو ہے وہ بھیجا ہے.
اللہ ہم تیری بندگی کے لیے اکٹھے ہیں، اللہ حاضری قبول فرما لے۔ اللہ پورا عالم اسلام اس وقت کچھ عید کر چکے، کچھ پڑھ چکے، کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ جہاں جہاں بھی عید ہے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور عید ہوتی جا رہی ہے، الہ العالمین ہماری ان عیدوں کو قبول فرما، حاضریوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے قیام ہمارے صیام قبول فرما، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا، اللہ تیری تعریفیں بیان کرنا، تیری مدحتیں، اللہ تیری عطاؤں کے اوپر تیری ثنائیں، الہ العالمین ہماری طرف سے قبول فرما۔ اللہ آسمانوں کی تشتریاں بھر کے، ملء السماوات و ملء الارض، اور زمین کی ساری جگہیں بھر کے، و ملء ما بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان جتنے خلا ہیں وہ بھی تعریفوں میں تیرے نام کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تجھی سے معافی مانگتے ہیں، اور تیرا ہی کہنا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، توبہ کرو میں معاف کروں گا۔ اللہ معافیاں مانگنے تیرے بندے آئے ہیں، الہ العالمین معاف کر دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ جو قیام کرتا ہے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ جو روزے رکھتا ہے میں پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تیرے یہ وعدے نبھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بھی جسمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ ہمارے گھروں میں، اسپتالوں، کلینکوں میں اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ اگر روحیں بیمار ہیں تو اللہ شیطانی حملوں سے محفوظ فرما، اللہ شیطانی حملوں سے محفوظ فرما، اللہ نفس کی وارداتوں سے محفوظ فرما، اللہ اندر کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی دکھ ہیں، درد ہیں، تکلیفیں ہیں، تو ہی ٹالتا ہے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہم ان خوشی کے موقعوں پہ اپنوں کو نہیں بھولے جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ ہمارے گھروں میں، الہ العالمین ہمارے بچے، ہماری بچیاں، اللہ والدین، کوئی ایک، اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکا ہے مالک، ہم ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اللہ دنیا میں ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری نیکیاں، اللہ ان کے اجر اور صلے انہیں پہنچا دے۔ اللہ ہماری تربیتوں میں جو ان کا حصہ ہے، اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائیں عطا فرما۔ اللہ ان کی قبریں منور فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ اگر کوئی گناہ ہیں بخششوں کے تحت، اللہ لغزشوں کے تحت، تو وہ بخششیں فرما دے۔ اللہ ان کے گھروں سے بہتر انہیں گھر دے دے، اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال دے دے۔ اللہ جنتیں ان کے مسکن بنا دے، اللہ جہنم کی آگ سے انہیں اور ہمیں محفوظ فرما لے۔ اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ اہل اسلام کو معاف فرما، اللہ اہل ایمان کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ دنیا اور آخرت اچھی کر دے۔ اللہ اس طرح کی سینکڑوں عیدیں ہمارے اوپر لوٹا۔ اللہ عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ اتحاد اتفاق کی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اگر پکڑنا چاہے تو اللہ ہماری زمام کو، لگام کو پکڑ کے اکٹھا کر دے۔ اللہ سبق تو ہے واعتصموا بحبل اللہ کا، لیکن نظر نہیں آ رہا، شیرازہ بکھر گیا ہے، اللہ دشمنوں کی چالوں میں آ گیا ہے تیرا بندہ، تیرا مسلم۔ اللہ ہمیں ایک کر دے، اللہ ہمیں اچھا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے وطن، میری مٹی، میری دھرتی کی اندرونی بیرونی دشمنوں اور سازشوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔